اللہ رب العزت کا ہم پر بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ محض صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی تربیت گاہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی پر چلنا سکھایا ہے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا اصل مقصد تقوی اور تربیت ہے، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ غور کریں، ایک بندہ جو کہ مومن ہے رمضان کے مہینے میں بند کمرے میں ہوتا ہے، ایک بندہ مومن، ایک مسلمان بندہ رمضان کے مہینے میں بند کمرے میں ہوتا ہے، شدید پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک سے نڈھال ہوتا ہے، سامنے ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا موجود ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین راسخ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اسی وجہ سے ایک بندہ چاہے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بند کمرے میں ہو، پھر بھی وہ ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، بہت سے ہمارے غیر قوم کے لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ جی ہم نے روزہ رکھا ہے، کہ اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا، آپ اپنا روزہ توڑ دیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی جتنی دولت ہو سکتی ہے، اگر ساری دولت ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دو گے تب بھی ہم روزہ نہیں توڑیں گے۔ تو یہ اصل میں روزہ جو فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تو میرے حکم کی خاطر میری رضا کے لیے پورے ایک مہینے تک ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے جو میں نے تیرے لیے حلال کی تھی، جیسے کھانا پینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہے۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، یہ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر روزے میں یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، جائز نہیں ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا کھانا، یعنی کھانا ہو، پینا ہو۔ تو روزہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ سبق یہ دیتا ہے کہ جب تو نے میرے حکم کی خاطر میری رضا کے لیے پورے ایک مہینے تک ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے جو میں نے تیرے لیے حلال کی تھی، جیسے کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری، تو کیا رمضان کے بعد تو میری خاطر ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام کیے؟ کیا تو جھوٹ، غیبت، دھوکہ دہی، اسی طرح سود اور حرام خوری کو میری خاطر نہیں چھوڑ سکتا؟ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی غیبی مدد عطا فرماتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کن فیکن کی طاقت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کائنات کی چیزوں کو اس کے حق میں مسخر فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، اور کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ گزارا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، ذرا اپنے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان پر نظر دوڑائیں۔ کائنات کے سردار ہیں، لیکن افطاری کس چیز سے ہو رہی ہے؟ محض 2-3 کھجوروں اور پانی کے گھونٹ سے۔ آج ہمارے دسترخوان پر درجنوں ڈشیں ہوتی ہیں اور ہم پھر بھی شکوہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کل 9 رمضان کے مہینے پائے۔ کتنے رمضان کے؟ 9 رمضان کے مہینے پائے، اور ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپس میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور قرآن سے محبت ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ رمضان خوابوں اور دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تلاوت قرآن اور سادگی اور اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے کو گزارا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے جس کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں طویل ہوتی تھیں، اور وہ 20 اور سینکڑوں سال جہاد اور عبادت میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو وہ افسردہ ہو گئے کہ ہماری عمریں تو 60 سال 70 سال ہیں، ہم ان کے ثواب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اور اس امت کی عمریں 50 60 70، تو ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے عبادت میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا اور لیلۃ القدر عطا فرما دی، ایک ایسی رات عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اگر تم اس ایک رات کو خلوص نیت سے عبادت میں گزار لو تو میں تمہارے اعمال نامے میں 83 سال 4 ماہ کی مسلسل عبادت کا ثواب لکھ دوں گا۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان تمام خوش نصیبوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو جاگ کر یا اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر 4 بدقسمت افراد جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنی عظیم رات جس میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، جس رات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں بخشش کے پروانے بانٹنے کے لیے، اس بابرکت رات میں بھی 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ وہ 4 بدقسمت کون ہیں؟ یاد رکھو، 4 بدقسمت لوگ، سب سے پہلے نمبر پر شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، ان کا دل دکھانے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، خونی رشتے توڑنے والا، وہ شخص جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ اور دشمنی چھپا کر رکھے۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریں گے۔ آج والدین کی نافرمانی کا واقعہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ آج میں خاص طور پر دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو والدین کا دل دکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں چھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ یاد رکھیے والدین کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ عقوق الوالدین کسے کہتے ہیں؟ عقوق الوالدین اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے دل کے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح کوئی کاغذ کے پرزے کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے، جو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے، جو اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عقوق الوالدین۔ جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے، سرے بازار اپنے ماں باپ کے بارے میں کسی اور کے سامنے، غیروں کے سامنے الٹا سیدھا بولے کہ میرا باپ تو یہ ہے، میرا باپ ایسا ویسا ہے، اپنی ماں کے بارے میں الٹا سیدھا بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو توڑ کر رکھ دینے والی چیزیں۔ ذرا آپ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں، جس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نہایت نیک اور عبادت گزار اور روزے دار، اسی طرح تہجد گزار صحابی تھے۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو زار و قطار پسینہ آ رہا ہے، جان کنی کی تکلیف ہے، لیکن زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، صحابی رسول ہے، کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ان کے والدین حیات ہیں؟ بتایا گیا کہ صرف بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے ان کی والدہ کو بلوایا اور پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بیٹا بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مگر وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، جس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر! تہجد کی نمازیں اور دن کے روزے دھڑے کے دھڑے رہ گئے، نمازیں ویسے ہی رہ گئی، نمازیں کام نہ آئی، روزے کام نہ آئے، عبادتیں کام نہیں آئی۔ جب ماں کا دل دکھا ہے تو یہ ساری عبادتیں کالعدم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال لکڑیاں جمع کرو، ہم علقمہ کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ کس کے سامنے آپ نے فرمایا؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی اماں کے سامنے۔ ماں کا دل تو آخر ماں کا دل ہوتا ہے نا۔ تڑپ اٹھی بیچاری، تڑپ اٹھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے کو آپ میرے سامنے آگ میں جلائیں گے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اللہ کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ سن کر ماں نے سب کے سامنے گواہی دی کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ قربان جائیے ماں جیسی ہستی پر۔ اور ادھر ماں کی زبان سے معافی کے الفاظ نکلے، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے اگر کسی کے والدین اب بھی ناراض ہیں تو آج اور ابھی جائیں، ان کے پاؤں پکڑیں، ان کے جوتے سیدھے کریں اور ان سے رو رو کر معافی مانگیں۔ اور نہ یاد رکھے جس نے ماں باپ کو رلایا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ اور نہ ہی کوئی اور عبادت۔ اسی طرح جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کر لیتا ہے اور روزے اور عبادات سے تقوی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں کیسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تاریخ اسلام میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام سنہری حروف میں درج ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پچھنے لگانے والی رگوں کا خون مبارک پی لیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھ پر کبھی آگ اثر نہیں کرے گی اور تو لوگوں سے اور لوگ تجھ سے بچیں گے۔
آپ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ مسلسل کئے دن روزے سے رہتے تھے، اور جب باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو حجاج بن یوسف کے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ صرف چند درجن ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ جب پتھر کا گولا آ کر ان کی پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا تو اس وقت بھی ان کی زبان پر بہادری کے اشعار تھے۔ ہم وہ نہیں جن کی ایڑیاں میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے خون سے رنگین ہو، ہم وہ ہیں جن کے قدم جمے رہتے ہیں اور خون سیدھا ہمارے پنجوں پر گرتا ہے۔ یہ وہ شجاعت اور استقامت تھی جو اللہ کی محبت اور ایمان کی پختگی سے انہیں ملی تھی۔ ان کی بوڑھی اور عظیم ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے جب اپنے بیٹے کی لاش کو سولی پر لٹکتے دیکھا تو نہایت صبر و استقامت سے فرمایا، کیا ابھی اس شہ سوار کے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کیسا ایمان اور کیسا حوصلہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان، یہ روزے، یہ تراویح، یہ سب ہمیں اندر سے صاف کرنے کے لیے آئے۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ کی کسی بھائی سے ناراضگی ہے، کسی رشتہ دار سے بات چیت بند ہے، میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، تو خدا را آج ہی پہل کریں، اپنی طرف سے پہل کریں اور صلح کر لیں۔ دلوں کے بغض اور کینے کو نکال کر باہر پھینکیں، اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ یاد رکھیں جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں۔ راتوں کو تراویح کا مکمل اہتمام کریں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، رزق حلال کمائیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گڑ گڑا کر کہیں، یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی اس ماہ مبارک میں مکمل مغفرت فرما دی جاتی ہے اور جنہیں تو نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدردانی نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ہمارے دلوں سے ہر قسم کا کینہ، بغض اور نفرت نکال کر محبتیں اور الفتیں پیدا فرما۔